جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرا اور اس کے 99 ناموں کی تعریف کے ساتھ جناب میں آپ لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والے خوش ہوں گے اور آپ لوگ بہت خوش و خرم اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج کے انٹرویو کا مقصد ایک بہت ہی عظیم مقصد ہے اور ایک بہت اہم مقصد ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ اپنے قلم کے ذریعے سے اس دنیا کے بلکہ ہر بندے کا ویو چینج کرنے کے لیے کوشش میں خوش و خرم ہے، اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو جناب، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے ان کا نام عبدالباسط ہے۔ تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، آج کل وہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے قلم کے ذریعے سے وہ ہمیں میسج کیا دینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں۔ تو جناب عبدالباسط صاحب، السلام علیکم۔ کیسے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ سنائیں، کیسی طبیعت ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم ہے، بالکل ٹھیک ہوں، سب شکر ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جناب عبدالباسط صاحب تھے۔ تو سر، کچھ سوالات تھے آپ سے کرنے تھے، کیونکہ میں خود آپ کے ساتھ رہا ہوں تو مجھے تو آپ سے بہت زیادہ انسپریشن ملی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہماری جو قوم ہے، ان کو بھی آپ سے بہت زیادہ انسپریشن ملے، ایک لائف چینجنگ مومنٹ آئے ان کی بھی لائف میں۔ اچھا، تو ماشاء اللہ یہ عبدالباسط صاحب ہیں۔ تو سر، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ ویسے ریسنٹلی ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی اچھا، تو ابھی تو کوشش جاری ہے اچھے سے اچھا کرنے کی، کیونکہ انسان آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں کال سینٹر کام کر رہا ہوں، جو آن لائن آپ کو پتہ ہے کال سینٹرز ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، ٹیلی مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں اسے، فارن کنٹریز میں کالس کر کے نا تو بزنس اسٹارٹ ہوتا ہے جس میں، تو اس میں ہم کام کریں آفس میں، تو بس یہی چل رہا ہے زندگی میں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ عبدالباسط صاحب جو ہے وہ ٹیلی مارکیٹنگ، جسے ہم آن لائن بزنس بھی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ اپنی لائف کا سرکل چلا رہے ہیں۔ تو سر آپ بتائیں کہ لائف کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ، آپ جو ارن کر رہے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے؟ گزر بسر کیسا ہے آپ کا؟ بہت اچھا ہو جاتا ہوگا، امید کرتا ہوں۔ جی الحمدللہ، اپنے اللہ پاک کا جتنا شکر کیا جائے کام ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اس نے پہلے سے کر دیا۔ بے شک ایسے ہی۔ یہ تو جو ہم روزمرہ زندگی میں کما رہے محنت کر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی مایوسیوں کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ محنت کرو گے تو ملے گا، لیکن ہمیں اتنا گر نہیں جانا چاہیے کہ یار ہم اپنے کام کاروبار میں مصروفیت کو اس حد تک لیں کہ ہم اپنے خدا کو بھول جائیں۔ تو بس اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ وہ جتنا دے خوش رکھے اور اپنا بنا کے رکھے، مطلب اپنی محبت عطا کرتے، اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت پیاری بات کی عبدالباسط صاحب آپ نے۔ اچھا عبدالباسط صاحب، کچھ آپ سے سوالات تھے۔ اچھا عبدالباسط صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے اور میں جہاں تک رہا ہوں تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ آپ ایک رائٹر ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے میرا، ایک پرسنل کوسچن ہے میرا۔ اچھا، آپ پوچھ لیا آپ نے تو چلو آپ سے کیا چھپانا، بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا بھی نہیں ہوں میں بھی، اور نہ خاص قسم کا کوئی مصنف یا رائٹر ہوں، لیکن ایک ادنا سی کوشش جاری ہے کہ خدا کب قبول کر لے کسی کو پتہ نہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ تو بس وہ ادنا سی کوشش ہماری دن رات جاری رہتی ہے، تو بس دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے بس۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا کہ عبدالباسط صاحب ایک بہت ہی بہترین رائٹر ہیں، کیونکہ میں انہی کے ساتھ ہوتا ہوں، میں ان کو بڑا اچھے طریقے سے جانتا بھی ہوں۔ تو ماشاء اللہ عبدالباسط صاحب، تو آپ بیسیکلی رائٹ کیا چیز کرتے ہیں؟ آپ کس چیز کے رائٹر ہیں؟ آپ ایز اے ناول لکھتے ہیں؟ آپ کیا کیا چیزیں، شاعری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟
یا آپ لکھاری ہیں بیسیکلی ناول لکھتے ہیں یا ان چیزوں پہ کون آپ کا کیا مقصد ہے؟ اچھا ابھی ہمارے تو سیکھنے کے بالکل ایسے ہی ہے سر، تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا لکھیں، انشاءاللہ ایسا لکھیں کہ جو ہم جیسے جاہل لوگ بھی سمجھ جائیں، ہم خود بھی سمجھ سکیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں جو مطلب ہمارے استاد لوگ ہیں ان کے گوش گزار بھی کچھ ایسا کر سکیں جو وہاں میں بات یہ بغیر نہ رہ سکیں۔ کوشش یہی ہے کہ معاشرے کو ایسی امیج میں پرویا جائے نا کہ ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں ابھی تو ایک ناول لکھ رہا ہوں جو میں پچھلے 4 ساڑھے 4 سال سے اس پہ کام جاری ہے، اور وہ اب انشاءاللہ اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں دن رات اسی پہ محنت بھی جاری ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں کیا کہتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے باسط صاحب۔ اچھا باسط صاحب، میں آپ سے کچھ کوشچنس تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ میری تو انسپریشن ہے آپ، بے شک میں تو اس سال ماشاءاللہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے آپ سے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس انٹرویو کے بعد ویورز کو بھی بہت زیادہ انسپریشن ملے گی آپ سے۔ تو سر آپ مجھے یہ کائنڈلی بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی انسپریشن کون تھے سر کائنڈلی؟ اچھا میری انسپریشن میں خود سے متاثر ہوں سب سے زیادہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح۔ کیونکہ میں وہ گنہگار شخص ہوں نا جس نے ایک وقت میں اپنے خدا کو بالکل ایسے چھوڑ دیا تھا کہ جیسے نعوذ باللہ میں کافر ہو چکا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے میرا کہ میں 1.5 سال کا عرصہ میں نے اپنے خدا سے کچھ مانگا نہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا، سمجھتے؟ صحیح۔ تو اس کا مطلب تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں بالکل بگڑ گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا، تو اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنی طرف واپس مجھے بلوا لیا۔ تو اسی سے متاثر ہو کے میں یہ کہانی لکھ رہا ہوں، اور سب سے زیادہ متاثر میں ہمارا احمد صاحبہ سے بھی، ان کا وہ ڈرامہ جو میں نے دیکھا تھا پڑھا بھی ہے، خلیل کیا بات ہے ان کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ خلیل الرحمان قمر صاحب، جی ماشاءاللہ، وہ تو ایک بہت عظیم شخصیت ہے سر۔ ان کے لیے تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، بے شک ایسے ہی ہے۔ ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کے لیے جو ہے نا وہ کتابیں لکھنی پڑ جاتی ہیں، جو ان کے زبان سے ایک ایک لفظ ادا ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے، ایک ایک کتاب لکھنی پڑتی ہے اس کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، بالکل جی، اس کو تشریح کرنی۔ تو ان جیسے لوگوں کی تھوڑی کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، دیکھوں، سمجھوں، باقی اس کے علاوہ خدا کا ساتھ ہے جہاں بے تک شک بے شک ایسے ہی۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور اچھا رہی بات یہ کہ میں نے یہاں پہ کافر کا جملہ استعمال کیا، اور کافر کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو رائے نجات سے ہٹ جائے۔ تو کافر ایسا ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے دین چھوڑ دیا تھا، نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن جب اپنے خدا کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے نا، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، پھر ایسے بالکل دین کا بھی حقیقت کوئی بات۔ فائدہ نہیں، ایسے اسلام میں مطلب اپنے سر پہ لبادہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا دل میں کچھ اور ہے اور آپ ظاہر کچھ اور ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ یہ اصل مقصد تھا میرا کہ میں بہت بھٹک گیا تھا، لیکن اس خدا نے مجھے واپس بلوا لیا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو دیکھیں ویورز، آپ نے ان کا دیکھا کہ ان کی بیسیکلی انسپریشن جو تھی وہ خلیل الرحمان صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی آج کل ایک بہت عظیم رائٹر ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک ہما عابد صاحبہ، ان کا انہوں نے ذکر کیا بالکل۔ اچھا حمیرہ احمد، سوری میرے سے تھوڑی سی ذرا مسٹیک ہوگی، حمیرہ احمد صاحبہ ہیں بیسیکلی، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو یہ انسپریشن ہے جس کی۔ اچھا ماشاءاللہ سر، تو آپ کہانی کی طرف بڑھتے ہیں سر، جو آپ نے ناول لکھا ہے اس کا بیسیکلی نام کیا ہے سر؟ اچھا نام تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، جی کہانی جو بھی لکھیں گے، لیکن جب آپ ایک آئیڈیا لیں گے نا کہیں سے، ایک اپنی کہانی بنائیں گے، تو جو آپ پہ آپ بیتی ہوگی نا اس کے حساب سے آپ چلیں گے، ایسا ہی ہے۔ جیسے مطلب آپ پہ کوئی چیز گزری ہے نا، تو آپ نے اس چیز میں سے ایک لفظ ڈھونڈنا ہے جو آپ کے ساتھ زیادہ پایا جائے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے، اس لفظ کو لے کے نا تو آپ نے اس پہ کہانی لکھی۔
ایسے میں ادھورا ہو جاتا، آدھا رہ گیا تھا۔ جی خدا بالکل کے بغیر تو انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل بے شک ایسا ہی ہے۔ تو میں نے وہاں سے سوچنا شروع کیا کہ مجھے واپس آنا ہے خدا کی طرف، اور پھر ادھورا پن کہانی کا نام تھا۔ وہ میری حقیقی کہانی بھی ہے، کچھ میرے دوستوں کی حقیقی کہانی بھی ہے، کچھ معاشرے کے لحاظ سے، آپ کو پتہ ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آدھا ادھورا پن، جو ادھورا پن کا اصل مقصد ہے، تو انسان جب تک مکمل نہیں، جب تک وہ اپنے خدا کی طرف رجوع نہیں کر لیتا یا اپنے خدا کو مکمل طور پر سمجھ نہیں لیتا یا پا نہیں لیتا۔ اور خدا تو ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بے شک ایسا ہی ہے سر، بالکل۔ ہم اگر اسے چھوڑ دیں گے تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی طرف دیکھیں کہ ایک ماں اگر آپ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ رات کو اگر آپ 10 سے 15 منٹ دیر کر دیتی گھر جانے میں، تو وہ کس طرح تڑپ جاتی ہے، سوتی نہیں، یہاں تک کہ پانی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ تو وہ خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اور وہ سزا نہیں دیتا۔ دنیا میں سزا وہ آپ کو اس طرح اگر دینا شروع کر دے، جتنے ہمارے گناہ ہیں اللہ معاف کرے، ہم ایک پل کے لیے اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ تو اس کی ملکیت ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہمارے یہاں آج کل معاشرے میں کہ اپنے ایریا کے مالک بنے پھرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ کچھ تھوڑا بہت سوچیں اس بات پہ کہ خدا کے سوا اس دنیا کا مالک، خالق، رازق کوئی نہیں۔ بس جس کا ایمان مکمل ہو جائے اپنے خدا پہ، جو خدا کو سمجھنے کی کوشش بھی کر لے گا، تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو جیسا کہ ویورز آپ نے دیکھا کہ ان کی کہانی کا نام جو ہے وہ ہے ادھورا پن۔ جیسے کہ سر عبدالباسط نے بتایا کہ بیسیکلی یہ بھی ادھورے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو بات کی وہ بات کی ہمارے حقیقی اللہ کی، حقیقی رب کی۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہم سب اپنے اللہ کے بغیر جو ہے وہ ادھورے ہیں۔ ہماری ذات کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگی میں ہمارا رب کہ ہم بالکل ہمارا رب نہیں ہوگا، اور ہم بالکل اپنے رب کے قائل نہیں ہو جائیں گے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل نہ ہو جائیں۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو ہم اللہ کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہے کہ بہت اچھی ماشاءاللہ عبدالباسط صاحب آپ نے بات کی۔ تو عبدالباسط صاحب جیسے کہ آپ نے ادھورا پن لکھا، تو عبدالباسط صاحب آپ سے ایک بہت گزارش ہے، ایک درخواست ہے کہ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جو ہے ہمارے ناظرین کو کچھ اپنی کہانی کے بارے میں بتائیں کہ اس کا مین تھیم کیا تھا، مقصد کیا ہے اس کا، تھوڑا سا آپ ہمیں جو ہے وہ روشناس کریں اس چیز سے۔ اچھا دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ادھورا پن دنیاوی محبت جو آپ کہتے ہیں مجازی، جی بالکل، اس کے گرد گھومتی ہے سب سے پہلے۔ جی بالکل، کیونکہ دنیا وہ چیز چاہتی ہے جو دنیا میں موجود ہے۔ ہر کوئی حقیقی عشق کو نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھانے کے لیے پہلے اس کی جو شروعات ہوتی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مجازی عشق سے شروع کر کے نا آپ حقیقی عشق کو سمجھ سکتے ہیں، جس کا اس موڑ سے گزر ہوا وہ بہتر جانتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوستی وہ رب کا انمول تحفہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی تو کیا ایک سانس بھی میسر نہ کسی کو۔ دوست نہ بنے، اکیلا رہے بندہ تو بہتر ہے، اور اگر دوست بنے تو پھر کبھی پیچھے۔ دوست وہ جو ایک آپ اور میں ہمارے درمیان دوستی ہے۔ جی بالکل، بڑی پیاری بات کی سر آپ دوست نے۔ کہتا ہے، یہ جو دنیاوی لحاظ ہے نا کہ لڑکی لڑکے کی دوستی، یہ نہیں کہہ رہا۔ دو دوستوں کی دوستی، دو بھائیوں کی دوستی، دو لڑکوں کی دوستی، اس دوستی کا جو انمول تحفہ ہے نا وہ میسر آ جائے بس انسان کو، تو یہ اس کے گرد بھی گھومتی ہے کہ کیسے دوست زندگی میں، اور حقیقت نہیں سمجھتا ہے کوئی اس بات کہ دوست رہ کے انسان کیسے ایک دوسرے سے دور رہ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری بات ہے وہ ہے حقیقی عشق۔ تو دیکھیں آپ دنیاوی عشق میں آپ جہاں مرضی چلے ہیں، جہاں مرضی حد کراس کریں، جب تک آپ حقیقی عشق نہیں پا سکتے آپ کی دنیا بھی ناکام ہے، آپ کی آخرت بھی ناکام ہے۔ بے شک ایسی۔ تو حقیقی عشق میں پڑھ کے نا ہم دنیا بھی پا لیتے ہیں اور آخرت بھی، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مجازی عشق کے خداؤں کو پوجتے پوجتے اپنی آخرت دنیا تو کھو ہی دیتے ہیں، کیونکہ ہم دکھ و تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کے لفظ، بالکل آج کل کی
آج کل کی کیا ینگ جنریشن جو ہے اپنے گریبان میں جان کے دیکھوں تو کتنی دکھ اور کتنی تکالیف میں نے برداشت کی ہیں اور کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ میں مجازی عشق بھی نہیں پا سکا اور حقیقی عشق کی طلب میں بس دعا کی درخواست ہے. اور جب تک انسان اپنے آپ کو نا مطلب مجازی عشق میں تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کی دنیا تو خراب ہو ہی گئی اور وہ اسی مجازی عشق کے بدلے میں اپنی آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے. تو یہی تھا ہمارا نظریہ کہ اس کہانی کو کیسے شروع کیا جائے. ایک اسکول کے بچے کی کہانی سے شروع ہوئی تھی اور اس میں میری اپنی محبت کا کردار بھی کچھ نہ کچھ ہے جو میں نے کھل کے نہیں بیان کیا اور زیادہ تر اپنے دوستوں اور ان کی محبت کے بارے میں اپنے چہیتے دوست جو مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں افیان نام ہے ان کا تو ان کے زندگی پہ ان کی جو ان کا پیار تھا ان کی محبت تھی اور وہی میری بھی محبت تھی لیکن اب دوستی میں کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو میں نے اسی کو بہتر سمجھا کہ اگر وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش. اسی پہ ایک کہانی ہے تو کچھ لوگ پتہ ہے وہ میرا دوست بھی میری طرح ہی کافی بگڑا ہوا تھا. ہم تو کچھ نہیں ہے وہ کافی بڑے خاندان سے ہے تو اس نے نا اس میں غرور بہت تھا تکبر بہت تھا. کافی سمجھایا اسے میں نے اس کی ہمشیرہ سرگرمی تو وہ سمجھ نہیں پایا. وہ اپنے آپ میں مگن تھا. وہ بہت بگڑ چکا تھا اور اس حد تک کہ اپنے خدا کا بدگمان اور خدا سے بدگمان ایسا ہی تو وہ بہت آگے نکل چکا تھا. لیکن ٹھوکر جب لگتی ہے نا اور آپ کے دل میں ذرا برابر بھی اپنے خدا کی محبت ہو تو وہ آپ کو واپس پکار دیتا ہے صدا لگا دیتا ہے. ایسا ہی ہوا اس کے ساتھ. تو اس نے بہت ہی کٹن راستے اختیار کیے محبت پانے کے لیے لیکن جب اس خدا نے اس کو اسی محبت سے گمراہ کر دیا پیچھا چھڑوا دیا وہ محبت اس کے حصے میں نہیں ہے تو اس نے کیسے اپنے خدا کو پا لیا. ایک گنہگار انسان کیسے مایوسی چھوڑ کے اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہے اگر وہ دنیا کا گنہگار ترین آدمی ہے. سچے دل سے اگر وہ توبہ کر لے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اس کے دل میں درد اٹھتا ہے وہ اپنے خدا کو پا لے. یہی ہماری کہانی کا تھیم تھا جس کو لے کے میں نے کہانی لکھنی شروع کی. تو باقی پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ آئیڈیا ہو جائے. اچھا سر ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے جو ہے وہ جو مقصد تھا نا اس کہانی کا جو آپ نے بیسیکلی ادھورا پن مجھے کا نام بتایا آپ نے اور ہمارے ناظرین کو اس کا مقصد آپ نے ہمیں بتا دیا. سر میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا آپ سے. آپ نے میرے سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا یہ پروین اور ساگر نام ہیں تو یہ سر آپ کی کیا انسپریشن ہے ان کے بارے میں کیا آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا مجھے شاعری کا تو بہت شوق ہے لیکن ابھی وہ موڑ نہیں آیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں کچھ لکھ سکوں یا کہہ سکوں. تو یہ پروین شاکر صاحبہ جی ٹھیک ان کو پسند کرتا ہوں ان کو پڑھنا ان کی کتابیں ان کے شعر و شاعری اور ساگر صدیقی صاحب سبحان اللہ کیا کہنے ان کو پڑھتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اپنے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بس یہی کہوں گا کہ دیکھیے مایوس نہیں ہو بات ہماری مایوسی سے آگے بڑھی تھی میں تو اسی کو اجازت ہو تو آگے لے کے چلتا ہوں. جی بالکل. تو مایوس ہو کر نا بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. خود بھی اپنے محبت کرنے والے چاہنے والوں کو بھی کسی کام کا نہیں چھوڑتا. جیسے آپ کے ماں باپ جو آپ کے لیے اتنے سارے خواب دیکھتے ہیں تو ان کو ہم اتنی دنیا تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسی چیزیں کر کے. تو کبھی مایوس نہیں ہونا. جو رزق لکھا ہے جو خدا نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کرے چاہے وہ رزق ہے چاہے وہ محبت ہے چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پل ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. بے شک ایسا ہی ہے. اس کی اجازت کے بغیر نہ ہم اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں. ساری چیز سوچ کی ہے. جو ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں یار یہ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا ہے کیا تو یہ سوچ بھی اس کی دین ہے. جب ہم اپنا ہر چیز کا لین دین اپنے خدا سے کر دیں گے تو ہمیں دلی طور پر سکون ملے. تو زندگی میں کبھی مایوس نہیں. اچھا اچھا
ماشاءاللہ عبدالباسط صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مایوسی گناہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مایوسی جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اچھا عبدالباسط صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑی انتھیٹک بات کی ہے۔ اچھا سر، میں آپ سے آپ کی کہانی کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ سر، کیونکہ ابھی تو آپ نے مجھے مقصد بتایا کہ کہانی کا آپ کا مقصد یہ تھا، لیکن سر کچھ کہانی کا ہمیں ٹچ دیں، کچھ کریکٹرز کے بارے میں بتائیں سر کہ بیسیکلی کہانی میں ہے کیا، کیونکہ ہمارے ناظرین ان کا دل تو بہت ہوگا کہ وہ بیسیکلی سنیں کہ کہانی ہے کس بارے میں، ادھورا پن بیسیکلی ان میں کیا کریکٹرز ہیں، آپ کی لائف سے جو بیسیکلی آپ کی لائف سے جو اٹیچ ہے اس سے کیا تعلق ہے اس چیز کا، اور اس میں جو کریکٹرز لیے گئے ہیں وہ کہاں سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اور ان کریکٹرز کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس کہانی کا فلو کیسا رکھا ہے کیا، ٹھیک ہے سر؟ اچھا، تو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ کہانی حقیقی کہانی ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات تو حقیقی عشق کی طرف رجوع کرنا تھا۔ جی بالکل، مقصد تو میرا یہی تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس کو میں نے ٹچ کیا ہے بھرپور طریقے سے۔ یہ جیسے آپ چاہتے ہیں، معاشرہ چاہتا ہے، دنیاوی لحاظ سے مجازی عشق وہ بھی اس میں بھرپور طریقے سے ہے، لیکن مقصد جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ اس میں آپ کو نظر آنا چاہیے، وہ ہمارا تھا حقیقی عشق، اس کو ہم نے فل ٹچ کیا اس میں۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں میرا چھوٹا بھانجا، جی بالکل، جی بالکل جانتا ہوں، 15 سال عمر ہے، بڑا پیارا بچہ ہے ماشاء اللہ، لیکن ماشاء اللہ پی ایچ ڈی لحاظ سے وہ اس کا لیول یعنی کہ مینس کے آئی کیو لیول سے بہت اچھا ہے، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس کی کافی محنت ہے میرے ساتھ اس کام میں، حالانکہ بچہ ہے ابھی، لیکن ایک محبت ہے ہماری آپس میں۔ تو میری ہمشیرہ ہیں بڑی، ایم اے ہسٹری کیا ہے ہم نے، تو انہوں نے بھی کافی اس میں میری ساتھ دیا ہے میرا، اور ماشاء اللہ سے میرے والد محترم سے آپ ملاقات کر چکے ہیں، بالکل میں مل چکا ہوں ایک بار، تو انہوں نے بھی کافی مدد کی ہے میری۔ تو دیکھیں ہم اپنوں کے بغیر کچھ نہیں، بالکل ایسے جو انسان یہ کہتا ہے نا کہ جو کچھ ہے میں وہ کچھ نہیں، جی جو کچھ ہے اس کے والدین ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں یا اس کے دوست ہیں، اس کے بغیر زندگی بے رنگ ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں کریکٹر ہیں وہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دوست، تو یہ سارے میرے دوستوں کے حساب میں چل رہے ہیں، ایک سرکل ہے اسی کے گرد یہ اسٹوری نہیں ہے کہانی۔ میرے ایک چھوٹے سے دوست سے شروع ہوئی، بیان میں آپ کو نام بتایا شاید، تو وہ اسکول لیول سے اس کے اسٹارٹ ہوتی ہے کہانی۔ پہلے تو شروعات پہ دو دوست، بچے دوست، مطلب 9ویں 10ویں جماعت کے 12-13 سال عمر کے، ان سے یہ کہانی شروعات ہوئی ہے۔ تو پھر اس نے اپنی حقیقی ہم کو اپنے اندر سنایا، پھر جو اس میں آیت کا کردار ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا، کیسے وہ پاکستان سے باہر گئی، کیسے وہ میرے دوست سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور ہم کافی عرصے سے بچھڑے ہوئے تھے، کیونکہ آیت میرے دوستوں کی بہن تھی، وہ بھی میری بہن کی طرح تھی، تو میں ان سے ٹچ میں نہیں تھا، تو وہ بہن بھی چلی گئی، وہاں پہ ہمارا ایک دوست تھا، تو اس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، تو اس کے تھرو میں کی جو کہانی تھی نا وہ سنی کہ کیا بیتی تھی، ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کا بھائی ان سے بچھڑا گیا، موسیٰ کیا ہوا موسیٰ کے ساتھ، یا وہ اپنا گھر چھوڑ کے کیوں، اسی کے لیے کہانی گھومتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہمارے والدین بھی بہت پریشرائز کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اس کی وجہ سے بھی اولاد کو مجبوراً غلط فیصلے کرنا، جس کی وجہ سے گھر چھوڑ۔ میں نہیں کہتا کہ والدین غلط ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ میں خود اس سارے پروسیجر سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے نا کہ اگر والدین آپ سے حد سے زیادہ سختی کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی آپ کا مقام نہیں دے گا جو آپ کا خاص مقام ہے، تو پھر بھی آپ کافی مایوس ہو جائیں گے۔ تو میری والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اولاد کو اولاد نہ سمجھیں بلکہ اپنا دوست سمجھیں، تو زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے اولاد کی۔ تو یہی کہانی ہے کہ پورا خاندان، پوری کہانی ہے، مکمل کہانی سے پہلے نام ادھورا ہے، لیکن کہانی انشاءاللہ وہ مکمل ہے، بالکل بالکل، کیونکہ حقیقی عشق کی طرف لوٹ جانا اور حقیقی عشق کی طلب مکمل ہو جاتے ہیں انسان، اس کے آگے کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس میں اس کے جو مین کردار ہیں وہ کیسے اپنے منزل تک پہنچیں گے،
کون سزا کا حقدار ہوگا، کس کو خدا کی طرف سے انعام ملے گا، وہ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو بس یہی ہمارا ایک سرکل تھا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تھوڑا سا کہانی سے روشناس کیا، تھوڑے بہت کریکٹر کے نام لیے، بہت اچھا لگا. اچھا بھائی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا جو بیسیکلی کہانی ہے، جو ناول ہے آپ کا ادھورا پن، یہ پبلش کب ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گے سر. جی انشاءاللہ. جی بالکل. اچھا ابھی تو اس میں کافی چیزیں رہی ہیں، نامکمل ہے. جی تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس 2 ہفتے میں یا اس مہینے میں انشاءاللہ اس کو سب سے پہلے تو اس کو مکمل کروں گا. تو کیونکہ 4 سال 4.5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اب حقیقی اسٹوری آپ کو پتہ ہے، جب ایک حقیقت آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. تو لکھنا آپ کے لیے ناممکن نہیں ہوتا. وہ لکھنا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی محبت، اپنے دوست، ان کی پچھڑی ہوئی باتیں اور یادیں ان کو اکٹھا کرنا اور کاغذ پہ لکھنا، اپنے آنسوؤں کو روک لینا اور دل کی آواز کو جو ہے نا اپنی قلم کے ذریعے ڈائری پہ لکھنا یا کسی بھی طرح سے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے میں مکمل کر کے جتنا جلدی ہو سکے وہ پبلش کروا دیں. تو ٹائم تو لگتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز میں آپ کو دلچسپی زیادہ ہو جائے تو اس میں آپ کو وقت لینا چاہیے. بالکل پرفیکشن بھی اس چیز میں لگتی ہے، پھر وہ مانگتا ہے صبر و پرفیکشن. تحمل سے کام کرنا چاہیے تاکہ کسی چیز کی کمی بیشی اس میں. بس یہی سوچ ہے میری. انشاءاللہ امید ہے اسی سال پبلش ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ. آپ نے اس چیز سے بھی روشناس کیا کہ آپ کی جو ناول جو ہے آپ کا جو جس کا نام ادھورا پن ہے، وہ اسی سال جو ہے وہ انشاءاللہ پبلش ہو جائے گا. تو بھائی صاحب میں تو آپ سے اس کہانی سے، کیونکہ میں نے تھوڑی بہت پڑھی ہے تو مجھے تو بہت اچھی لگی اور میں اس چیز سے بہت انسپائر ہوں. اچھا بھائی صاحب آپ سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بیسیکلی جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ آپ قلم سے اس قوم کو ایک دوسرے نظریے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. مطلب حقیقی عشق کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری قوم کو کوئی نہ کوئی میسیج دیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہیں جس سے ان کی بھی انسپریشن آپ سے بنے اور ان کا بھی جو ایمان ہے وہ تازہ ہو. سر اچھا جیسے آپ نے کہا، تو سب سے پہلے تو میں کچھ بھی نہیں، میں تو اپنے خدا کا ایک ادنا سا گناہگار سا غلام بندہ ناچیز. تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے. میں لوگوں کو تبلیغ کرنا یا اس کا حقدار نہیں سمجھتا کیونکہ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. صحیح جی تو میں نے آپ سے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ کہانی لکھنے کا مقصد تھا میری اپنی ذاتی زندگی کا لکھنا، کہ میں خدا سے دور ہو گیا تھا. تو میں نے جب سوچا اس بات پہ تو میں نے اس چیز کو اپنے دماغ سے نکالا نہیں، اس کو میں نے ڈائری کے ذریعے باہر لکھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں خود رجوع کر سکوں پورے انداز میں، بھرپور انداز میں. اور جس دن وہ مجھے قبول کر لے گا تو وہ پھر مجھے لوگوں کے لیے بھی قبول کر لے گا، وہ اس کے ہاتھ میں. سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا سے غلام کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکوں، یا کم سے کم کسی کی دعا کرنے مجھے چن لیا جائے کہ میں کسی کو کچھ ایسا دے جاؤں کہ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے کون انسپائر ہوگا. میں تو خود ایک ایسا انسان ہوں کہ جو سیکھتا ہوں لوگوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے. جیسے سیکھنا بھی چاہیے نئی چیز. آپ کو چاہیے تو آپ خود کچھ نہیں، آپ کو جانا پڑے گا آگے پیچھے، ڈھونڈنا پڑے گا اپنے لیے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے اپنی زندگی میں نظریہ اسلام کے اندر رہتے ہیں اس کو آپ کریں. اور اس کے بعد میری اس کہانی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو میں سمجھتا تھا کہ مجھے مزید گنہگار بنا سکتی ہیں،
تو اس لحاظ سے میں 2-3 مفتی صاحب سے بھی ملا تھا، علماء کرام صاحب سے، ان سے میں نے بات چیت کی اور ان سے میں نے اپنی کہانی شیئر کی، بیان کیا کہ میں اس طرح کی کہانی لکھ رہا ہوں، یہ مقصد ہے میرا، ایسے الفاظ میں نے لکھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد حقیقی عشق ہے تو لوگوں کو مثال کے طور پر مجازی عشق میں حقیقی عشق کو سمجھانا، تو اس میں کوئی غلط نہیں یا توڑائی نہیں، وہ آپ کر سکتے۔ تو باقی معاف کرنے والی ذات تو خدا کی ہے، لوگوں کی معافی کی طرف کا تو ہم تاب ہیں کہ جب ہم ان کے حقوق تلف کریں، ایسا ہی ہے۔ تو کسی کی غلط بیانی ہوگی ہو یا حقوق تلفی، وہ بھی ہمیں معاف کر دیں اور بس اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ اور میرا میسیج سب سے پہلے یہ کہ بس اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، جتنا بھی ہو سکے۔ انشاءاللہ ایک وقت انشاءاللہ 5 وقت کی چاہے ایک نماز پڑھنے کو ملتی ہے، پڑھو۔ سنت نفل نہیں ملتے، فرض ملتے ہیں، پڑھو، صرف فرض پڑھو، اور فرض کے بعد اپنے خدا سے مانگو اپنے لیے کہ خدا مجھے اپنے لیے قبول کر۔ جی دیکھنا 1 دن 2 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینے آدھی ہو جائے، سکون نہیں ملے گا نماز سے، تو پھر آپ اپنی حقیقی عشق کا جو ثمر پاؤ گے نا، اس کا ایک الگ ہی سواد ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ذائقہ جیسے ہماری اپنی زبان کا رستہ نازک ہو تو اس کو آپ لے سکتے ہو، اس کا ذائقہ چکھ سکتے ہو۔ تو خدا کی محبت کا ذائقہ جب انسان چکھ لے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اور باقی محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن محبت کرنا گناہ تب ہو جاتا ہے جب ہمارا دل ہمارے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے کہ ایک چیز ہے نا کہ اب خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا، یہ محبت کی اصل حقیقت ہے۔ اگر اس نیت سے ہم محبت کریں گے تو پھر تو جائز ہے، اور اگر محبت ہماری پھر آج کل آپ کو پتہ ہے، اللہ معاف کرے، کیسا کیسا دور ہے، جی بالکل، تو اس سے بچنے کے لیے بس آپ کو اپنے حقیقی عشق کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو اس کے سوا ہماری اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جسے چاہے گا آپ کے میرے پبلک جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے نام لکھنا چاہے گا، وہ لکھ چکا ہے، وہ ہمیں مل کے رہیں گے۔ اسی کے لیے اپنے آپ کو تڑپانا یا تڑپنا مشکل ہے کسی کے بغیر، میں سمجھتا ہوں، لیکن کسی کو اپنا عادی مت بنائیں، کیونکہ اگر کوئی آپ کا عادی بن جائے گا نا تو آپ کی عادت جتنا آپ کو تڑپاتی ہے نا، اتنا آپ کے سامنے والا آپ کو نہیں تڑپاتا۔ خنجر اگر آپ کے سینے میں دے رہے ہیں کوئی مار ہے، اس کی طرف آپ کو اتنی نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس کی طرف ہوگی جو آپ کو اپنا عادی بنا کے چھوڑ جائے گا۔ کیونکہ میں اس موڑ سے گزرا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی کبھی کہہ رہے تھے اس بات میں، تو آپ بھی اس موڑ سے گزرے ہوں گے تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے سامعین بھی اکثر اس موڑ سے گزرے ہیں۔ تو بس بہترین اسی میں میسیج یہ ہے کہ خدا را اپنے حقیقی عشق کی طرف لوٹاؤ، اس دنیاوی عشق اور مجازی عشق میں کچھ نہیں رکھا۔ عشق کرنا ہے تو خدا کی مخلوق سے کرو، خدا کے لیے کرو، اپنے لیے نہ کرو۔ خدا کے لیے کرو گے نا تو وہ دوسروں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا کرے گا۔ جب وہ محبت پیدا کرے گا نا تو اس عشق کا جو مزہ ہے وہ کسی میں نہیں۔ بس بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب، بہت اچھا آپ نے میسیج۔ اچھا ناظرین، ویورز، اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو عبدالباسط صاحب تھے جو کہ اس وقت جا چکے ہیں، وہ ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا، تو ان سے میں نے یہی کہا تھا، آف کیمرہ ان سے میں نے بات کی تھی کہ بیسیکلی کہ ان کی جو کہانی ہے ادھورا پن، اس کو ہفتہ وار جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے اس بات سے ایگری کیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا، آپ لوگوں کے پیار کا بھی، آپ لوگوں کی محبت کا بھی انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ ہفتہ وار جو ہے وہ یہ کہانی کی اپڈیٹ آتی رہے گی، اور آپ کو جو ہے وہ وائس کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں، ہمیں میسیجز کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، اور انشاءاللہ عبدالباسط صاحب کی آنے والی جو ایک کہانی ہے وہ ماں اور دھرتی ماں ہے، تو وہ بھی بہت اچھی کہانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے
تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ساری انسپریشن ملی ہوگی، تو اپنے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔